شکر کا بیان۔ شکر کا بیان شکر کرنے والے کو شاکر کہتے ہیں۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو نعمت حاصل ہو، جو بھی نعمتیں اسے ملے، ان پر وہ زبان سے یا اعضائے بدن سے، اعضائے بدن یعنی انگ سے، جسم سے یا دل سے اس کی تعریف کرے۔ جو بھی اللہ کی نعمت ملے اس پر وہ زبان سے یا بدن سے یا دل سے اس کی تعریف کرے، اسے کہتے ہیں شکر۔ نعمت کی تعریف کرنا نعمت کے ملنے پر یہ شکر کہلاتا ہے۔ زبان سے تعریف کی مثال یہ ہے کہ نعمت کے حاصل ہونے پر اس نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ۔ یا کھانا کھانے کے بعد کہا الحمدللہ الذی اطعمنی، سب تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھانا کھلایا۔ اعضائے بدن سے شکر کا معنی یہ ہے، جسم سے، بدن سے، باڈی سے کیسے شکر اللہ کا ادا کرتے ہیں وہ مثال دیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی تو اس کے شکرانے میں کسی نے نماز ادا کی، یا اپنے ہاتھوں سے صدقہ کیا، اپنے ہاتھ سے کوئی نعمت ملی، اس کے عوض میں اس نے خوش ہو کر کے صدقہ ادا کیا۔ جیسے مال و دولت اسے حاصل ہوئی، اسی مال و دولت میں سے اس نے صدقہ عطا کر دیا۔ مال و دولت کا حاصل ہونا حلال طریقے سے یہ بھی نعمت ہے، اور نعمت ملنے پر اس نے اسی میں سے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیا۔ دل سے شکر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو دیکھ کر بندے کے دل میں عظمت راسخ ہو جائے۔ دل سے شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کوئی نعمت ملے اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ شکر کی سب سے اہم فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ذکر کے ساتھ شامل کر کے ارشاد فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ بہت مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، دوسرے پارے کی آیت ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ تو اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہم تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مگر اس سے بڑی خوش نصیبی یہ کہ اللہ ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ بھی بڑی خوش نصیبی کہ انسان اللہ کا ذکر ادا کرے، اور اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ کہ اللہ ذکر کرنے والوں کے ذکر فرماتا ہے۔ اور آیت میں آگے ہے وَاشْكُرُوا لِی، اور تم میرا شکر ادا کرو۔ صرف ذکر ہی نہ کرو میرا، بلکہ اور شکر بھی ادا کیا کرو۔ تم میرے شکر ادا کیا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میری ناشکری نہ کرو۔ تم میرا شکر ادا کیا کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم میرے ناشکری نہ کیا کرو۔ ناشکری سے مراد یہاں کفر تک کی بات کو لے لیا ہے، وَلَا تَكْفُرُونَ۔ کفر کو بھی تکفرون کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے۔ شکر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، بلکہ اس کا فائدہ خود اسے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ لقمان میں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی، یعنی علاج کرنے کی صلاحیت دی حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ نے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا حکمت عطا فرمائی کہ وہ اللہ کا شکر کرے، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر
کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں سے سراہا ہوا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی فضیلت ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ جس شخص نے کھانا کھایا اور شکر کیا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے روزہ رکھا اور صبر کیا۔ یعنی روزہ صبر کا نام ہے، جیسے بھوکے رہنا اور پانی نہیں پینا، پیاس لگی پانی نہیں پینا، بھوکا ہے بھوک لگی ہے کھانا نہیں کھایا اس لیے کہ روزہ ہے، تو اس پہ صبر کر رہا ہے کہ چلو ہم روزے سے ہیں نہیں کھائیں گے، روزے سے ہیں نہیں پانی پئیں گے، اپنی پیاس کو مارتا ہے، اپنی بھوک کو مارتا ہے، اس طرح سے وہ روزے کو مکمل کرتا ہے۔ تو روزہ ایک صبر کا نام ہے، اور صبر کیا اس نے، روزہ بھی رکھا، روزے میں جو مصیبت اس پر آئی اس پر اس نے صبر کیا۔ یوں ہی کسی نے کھانا کھایا اور شکر ادا کیا اس کے ہی جیسا ہے جیسا کہ روزہ رکھا اور صبر کیا، یعنی دونوں برابر، دونوں کو برابر بتایا گیا ہے کہ جس نے کھانا کھایا اور شکر ادا کیا اتنا ہی اسے نیکیاں ملے گی جتنا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کو ملتی ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا شکر آدھا ایمان ہے۔ جیسے حدیث شریف میں اور بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں فرمایا گیا، پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاکی یعنی پاک صاف رہنا، یہ آدھا ایمان میں شامل ہے۔ حدیث شریف ہے طہارت نصف الایمان، طہارت نصف ایمان ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا جو ہے اسی طرح سے نکاح کے بارے میں، ان نکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ اور بھی آدھے کے تعلق سے یہاں آ گیا کہ شکر بھی آدھا ایمان ہے، شکر ادا کرنا یہ آدھے ایمان میں شامل ہے۔ مگر صبر کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے کہ آدھا ایمان ہے، شکر کے بارے میں ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا شکر آدھا ایمان ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے اور اتنی دیر تک پڑھتے رہے کہ آپ کے قدم یعنی آپ کے پیر مبارک میں ورم آ گیا، سوج گیا پیر۔ آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیوں کر رہے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو ہر گناہ سے محفوظ فرمایا ہے، تو اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کا پیر سوج جائے کھڑے کھڑے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر کا مقام بہت بلند ہے، اس کا درجہ اس قدر اعلیٰ ہے کہ ہر شخص اس بلند درجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا وقلیل من عباد الشکور، اور میرے بندوں میں کم ہیں شکر والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا میرے بندوں میں کم ہی لوگ ہیں جو شکر کرنے والے ہیں۔ دین کے تمام مدارج، دین میں تمام درجات، تمام بلندیاں دراصل تین ہیں۔ نمبر ایک علم، نمبر دو حال، نمبر تین عمل۔ علم، حال، عمل۔ عمل لیکن ان تینوں کی اصل علم ہے، ان تینوں کا اصل جڑ، جس کو جڑ کہتے ہیں، علم، حال اور عمل، ان تینوں کی اصل علم ہے، اس سے حال پیدا ہوتا ہے۔ حال یعنی جذبہ پیدا ہوتا ہے، امنگ پیدا ہوتی ہے۔ علم ہی جب حاصل ہو جاتا ہے، معلومات ہو جاتی ہے تو یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، دل میں یہ وسوسہ، نیک وسوسہ فرشتے ڈالتے ہیں کہ تم عمل کرو، اسے کہتے ہیں حال۔ تو اہم کیا ہے؟ علم، علم کے بعد حال، حال کے بعد عمل، لیکن ان تینوں کی اصل علم ہے، اس سے حال پیدا ہوتا ہے اور حال سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ شکر کا علم یہ ہے کہ بندہ یہ جانے اور پہچانے کہ جو نعمت اس کو ملی ہے اسے حقیقی انعام کرنے والے خدا کی جانب سے ملی ہے، کسی اور کا اس میں بالکل عمل دخل نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب تک اس کی نظر وسیلے و اسباب پر رہے گی اس کا شکر ناقص ہے۔ وسیلے پر تو نظر رہنی چاہیے، مگر وسیلے پر صرف نظر رہے گی تو شکر اللہ تعالیٰ کا ادا نہیں کر پائے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر وسیلہ آپ بنے، یعنی گاؤں کے لوگ بنے، محلے کے لوگ بنے، شہر کے لوگ بنے اور دیگر لوگ جو بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیے، ہم نے عمرہ کیا تو یہ وسیلہ ہوا۔ تو صرف وسیلے پر ہمیں نظر نہیں رکھنا، اگر وسیلے پر صرف نظر رکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو وسیلے پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھی نظر
کرنا ہے ہمیں کہ اللہ نے جو ہے یہ بات تمہارے دل میں ڈالی اور تم وسیلہ بنے اور میں نے عمرہ کا ادا کر لیا۔ تو شکر ادا کرنے کے لیے صرف وسیلے پر نظر نہیں رکھنا ہے، بلکہ یہ سب کچھ من جانب اللہ ہوا ہے، اللہ کی طرف سے، اور اس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو شخص نعمتوں میں اضافہ چاہتا ہے، یعنی جیسے کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے نواز دیا، اولاد سے نواز دیا، مکان سے نواز دیا، دولت سے نواز دیا، یا اور کسی چیز سے نواز دیا، تو جو نعمت اسے ملی ہے وہ چاہتا ہے اس نعمت میں اور اضافہ ہو۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس نعمت میں اور اضافہ ہو تو اسے لازم ہے کہ نعمت ملنے پر شکر ادا کرے، شکر ادا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے تعلق سے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم احسان مانو گے، یعنی شکر ادا کرو گے۔ احسان مانو گے کا مطلب یہ ہے کہ شکر ادا کرو گے، احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، یعنی نعمت ملے تو تم شکر ادا کرو تو تمہیں اور ملے گا، اور نہ شکری کرو گے۔ یہ بہت بڑی تعویذ ہے یہ، جیسے لوگ برکت کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے وظیفے پڑھتے ہیں اور جو ہے بہت ساری چیزیں عمل کرتے ہیں، تعویذات بناتے ہیں کہ اور ہمیں نعمتیں ملے اللہ کی، دو اللہ کی نعمتوں سے ہم مالا مال ہوں۔ تو یہ سب کرنے کے بجائے یہ حدیث قرآن میں آیا ہے سورہ ابراہیم میں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم احسان مانو گے یعنی شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے، یعنی ناشکری کرنے پر وہ نعمت چھن بھی سکتی ہے، نعمت جا سکتی ہے۔ ایسا دیکھا ہوگا آپ حضرات نے۔ شکر کا عمل دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے اور جسم سے بھی ہوتا ہے۔ دل سے شکر گزاری یہ ہے کہ ہر ایک کی بھلائی کرے، ہر ایک کی بھلائی چاہے، اور کسی کی نعمت اور دولت سے حسد نہ کرے، یعنی جلے نہ۔ حسد کا مطلب جلنا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر اور دولت کو دیکھ کر جلنا نہیں چاہیے۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ ہر حال میں زبان سے الحمدللہ کہہ کر شکر بجا لائے، یعنی سب کچھ اللہ ہی کی تعریف ہے، اور نعمت عطا کرنے والے سے اپنی خوشی کا اظہار کرے، نعمت عطا کرنے والے سے اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ بدن کے اعضاء کا شکر یہ ہے کہ انہیں ان کاموں میں مصروف رکھے جن کے لیے اللہ نے انہیں بنایا ہے، یعنی نیک کاموں کے لیے، عبادت کے لیے۔ صحت مند ہے تو روزہ رکھے، اللہ نے دولت سے نوازا تو حج کا اہتمام کرے، یعنی اللہ نے جس چیز کے لیے بنایا ہے انہی کاموں میں اسے مصروف رکھے اپنے آپ کو۔ یہ شکر ہے ایک طرح کا۔ ظاہر ہے کہ بدن کے اعضاء کو دنیا سے بے جا لذتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے، یعنی صرف یہی نہیں بنایا ہے انسان کو اللہ نے کہ نعمتوں کو پا کر کے وہ لذت حاصل کرے صرف، بلکہ آخرت کی تیاری میں بھی جو ہے معاونت کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی آخرت کی تیاری کرے۔ چونکہ شکر کا تعلق نعمتوں سے ہوتا ہے، شکر کا تعلق یعنی نعمت ملے گی جبھی تمہیں شکر کرنا ہے، کچھ حاصل ہوگا جبھی تمہیں شکر ادا کرنا ہے، یعنی آپ کو کچھ مل ہی نہیں رہا ہے، پریشان ہیں، تو آپ نعمت کا شکر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہاں تو آپ پریشان ہیں تو وہاں تو صبر کی ضرورت ہے۔ اب چونکہ شکر کا تعلق نعمتوں سے ہوتا ہے اور شکر نعمت پر کیا جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ پہلے نعمتوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جاننا چاہیے کہ اللہ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہے وہ انسانوں کے حق میں 4 طرح کی ہے، 4 طرح کی چیزیں ہیں جو انسانوں کے حق میں اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ نمبر 1 وہ چیز جو دنیا اور آخرت میں کام آنے والی ہے، جیسے علم کسی کو مل گیا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت، اور علم یہاں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی۔ نیک اخلاق یعنی نیک ویوہار، نیک اخلاق، کردار، سیرت، چال چلن نیک ہونا یہاں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی۔ نمبر 2 وہ چیز جو دنیا دونوں جہاں میں اس کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی جہالت، جاہل کا ہونا یا علم ہوتے ہوئے جہالت کرنا، یہ بھی جہالت ہے، تو یہ یہاں بھی نقصان دہ اور وہاں بھی نقصان دہ۔ نمبر 3 وہ چیز جن سے دنیا میں آرام حاصل ہو لیکن آخرت میں رنج ہو، جیسے دنیا میں نعمتوں کی کثرت، یعنی دولت مل جانا، صحت مل جانا، شفا مل جانا، بیمار ہو تو فوراً شفا مل جائے، کسی بیماری مبتلا ہو شفا مل جائے، یہ سب نعمت ہے۔
یا بیماری آئی ہی نہیں اسے صحت ہی صحت ہے، تو یہ سب نعمتیں ہیں، یا اللہ نے اسے حلال اور پاک دولت سے نواز دیا، یہ بھی نعمت ہے۔ دنیا میں اس کو آرام حاصل ہو رہا ہے، لیکن آخرت میں اس سے رنج ہوگا، ان نعمتوں کے ملنے سے اسے رنج ہوگا۔ جیسے نعمتوں کی کثرت اور انسانوں کا ان نعمتوں میں مشغول ہو جانا، یعنی دولت پا گیا تو اسی میں مشغول ہو گیا وہ۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دولت کے لیے انہوں نے دعا کی درخواست کی، اللہ کے رسول نے فرمایا تم مت یہ دعا کرواؤ، مگر انہوں نے دولت کے لیے دعا کروائی۔ وہ صحابی رسول ہو کر بھی جب دولت مل گئی تو پہلے جمعہ چھوٹا، پھر 5 وقت کی نماز میں کوتاہی ہونے لگی، اس طرح سے آیا ہے واقعات میں۔ تو نعمت کے حاصل ہونے میں دنیاوی نقصان بھی ہے، آخرت میں رنج ہے۔ دنیا میں تو آرام مل جاتا، مگر آخرت میں رنج ہی رنج ہے۔ نمبر 4، جو چیزیں دنیا میں رنج کا باعث ہو لیکن آخرت میں ان کے ذریعے آرام ہو، جیسے عبادت نماز پڑھنا، یعنی یہاں رنج کا باعث ہے، یعنی تکلیف کا باعث ہے۔ نماز پڑھنا بہت بڑی تکلیف کا باعث ہے۔ اب صبح بستر گرم ہے اس کو چھوڑنا یہ بہت بڑی تکلیف کا باعث ہے، بڑی ہمت کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی ٹھنڈ کے موسم میں تو اور بڑی جو ہے رنج کی بات ہے، بڑی تکلیف کی بات ہے، یعنی اس کے لیے جو ہے ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں کہا گیا ہے چوتھی چیز وہ ہے جو دنیا میں رنج کا باعث ہے لیکن آخرت میں ان کے ذریعے اسے انعام ملے گا، آرام ملے گا آخرت میں۔ تو یہ 4 طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ عبادت جیسی عظیم جو ہے عبادت جیسی چیز اسے مل گئی تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی کو نماز پڑھنے کی دولت مل گئی تو یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ جسے نیک کام کرنے کا موقع مل گیا یا کر لیا تو وہ ایک نعمت ہے۔ تو یہاں پر تو اس نعمت سے تکلیف ہے، مگر آخرت میں آرام ہی آرام ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ دنیا میں 2 طرح کی چیزیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو دنیا آخرت میں فائدہ دینے والی ہے، اور کچھ وہ ہے جو دنیا آخرت میں نقصان دینے والی ہے۔ اور جو چیزیں جن کا فائدہ ان کے نقصان سے زیادہ ہو وہ نعمت ہے، اور حاصل ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی بھی نعمت کی ناشکری یہ ہے کہ جس کام اور جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا گیا اس سے اسے روکا جائے، یا اس میں اسے استعمال نہ کرتے ہوئے کسی دوسرے مقصد میں استعمال کیا جائے۔ ہر انسان کو یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اسے دنیا کے خاطر نہیں بلکہ آخرت کے خاطر پیدا کیا گیا ہے۔ دنیا میں جو چیزیں اسے میسر ہے وہ اسی واسطے ہیں کہ وہ اس کے لیے آخرت کا توشہ ہوں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں ان کے لیے بنائی گئی ہے، یہ ان کی نادانی ہے، کیونکہ اگر وہ کسی چیز میں اپنا فائدہ نہیں دیکھتے تو سوچے سمجھے بغیر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ مثلا مکھی، چینٹی، سانپ وغیرہ کس لیے پیدا کیے گئے، اور ان سے ناشکری کا صدور ہو جاتا ہے، پھر ناشکری کر کے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں۔ خود اس نے فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر احسان مانو گے میں تمہیں اور دوں گا، اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ یعنی دیکھنے میں وہ نہیں لگتا مگر سبھی چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی، دیکھنے میں وہ نہیں لگتا کہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، مگر وہ سبھی چیزیں ہمارے فائدے کے لیے بنائی گئی، چاہے وہ مکھی ہو، چینٹی ہو، سانپ ہو، زہریلا سانپ ہو، کیسا بھی ہو، بیماری ہو، سبھی چیزیں، بیماریوں کو بھی حدیثوں کی روشنی میں جو ہے نعمت فرمایا گیا ہے۔ ہماری سمجھ میں عقل میں نہیں آتی بات، ہم اس کی ناشکری ادا کر دیتے ہیں۔ لہذا جب ایسی چیزوں کو نعمت اللہ نے فرمایا ہے تو جو بظاہر دیکھنے میں نعمت ہے تو وہاں تو ناشکری کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اگر ناشکری کے اسباب، ناشکری کے 2 اسباب ہیں، 2 اسباب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں کوتاہی واقع ہو جاتی ہے۔ ایک یہ کہ بندے کو اس بات کی خبر ہی نہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کس حد تک ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ خود ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ سبحان اللہ، قرآن کی بڑی مبارک آیت ہے جس میں یہ فرمایا گیا اور تمہیں بہت کچھ منہ مانگا دیا، یعنی اللہ نے انسان کو منہ مانگا بھی دیتا ہے، یعنی اللہ خود فرماتا ہے کہ میں تمہیں بہت کچھ منہ مانگا دیا، اور اللہ کی نعمتوں کو گنو، اللہ کی نعمتوں کو گنو، جیسے کہ ہماری آنکھیں لے لیجئے، منہ لے لیجئے، زبان لے لیجئے، بولنے کی طاقت لی، چلنے پھرنے کی طاقت، علم حاصل ہوا، اور دیگر چیزیں بہت ساری ہیں۔ ابھی تک
اچھی طرح سے زندہ رکھا اور پھر جو ہے اولاد عطا کی. اس طرح سے بہت ساری نعمتیں ہیں، یعنی جتنا بھی کیا جائے گنا جائے گن نہیں سکتے، انسان بڑی نعمتوں کو گن نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اگر اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم شمار نہ کر سکو گے. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نعمتوں کو تم گنتی نہیں کر پاؤ گے، یعنی شمار نہیں کر پاؤ گے کہ کتنی نعمتیں ہیں. دوسرا سبب یہ ہے کہ جو نعمتیں عام نعمتیں ہیں، انسان انہیں نعمت سمجھتا ہی نہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. یعنی بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ عام ہے، ہر انسان کو حاصل ہے. اب جسے آنکھ ہی ہے، آنکھ والوں کو تو جو ہے حاصل ہی ہے یہ نعمت، مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتا. مثال کے طور پر ہوا ایک بہت بڑی نعمت ہے. مثال دیا ہے کتاب لکھنے والے نے کہ ہوا ایک بہت بڑی نعمت ہے جسے انسان سانس کے طور پر اپنے اندر کھینچتا ہے، جس کے ذریعے اس کی زندگی باقی رہتی ہے. اس سے پتہ چلا کہ ہوا انسان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے اور اس سے اس کی زندگی باقی ہے، مگر اس کو وہ نعمت سمجھتا ہی نہیں، تو اللہ کا شکر کیا ادا کرے گا. جو شخص عام نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، جیسے ہوا، سورج وغیرہ، آنکھیں انہیں دیکھتی ہیں، انسان انہیں محسوس کرتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مال و دولت ہی بس نعمت ہے. اس کو سمجھنا چاہیے، اس طرح خیال کرنا محض نادانی ہے. نعمت اگر عام ہی ہو پھر بھی وہ نعمت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جن خاص نعمتوں سے انسانوں کو نوازا گیا ہے، مثلا عقل یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اخلاق یعنی اچھا کردار، سیرت، یہ بھی ایک نعمت ہے. ان میں بھی عام طور پر ہر کسی کو یہ دستور ہے کہ وہ اپنی عقل کو اور اپنے اخلاق کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے. اسی وجہ سے دوسروں کو بیوقوف، بد اخلاق تصور کرتا ہے. انسان کو عقل دی گئی، اخلاق دیا گیا، اپنے اخلاق کو دوسرے اخلاق کو بہتر نہیں جانتا، اپنے اخلاق کو بہتر سمجھتا ہے. اسے جاننا چاہیے کہ ہر انسان میں ایسے ہزاروں عیب ہیں جن کو اس کا دل جانتا ہے اور کوئی دوسرا نہیں جانتا. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ستار العیوب ہے، یعنی عیبوں کو جانتا ہے، عیبوں کو چھپاتا بھی ہے. ستار العیوب کے معنی عیبوں کو چھپانے والا. اس نے ان عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ انسان کے ذہن و دل میں جو باتیں گزرتی ہے، اگر وہ لوگوں کو معلوم ہو جائیں تو وہ بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں. یعنی ہمارے دل میں کوئی بری بات آئی اور لوگوں کو معلوم ہو جائے تو یہ تو بہت بری بات ہو جائے گی، مگر وہ اللہ تعالیٰ چھپاتا ہے عیب کو. یہی بات ہر کسی کے حق میں بہت بڑی نعمت ہے. اگر کسی کو اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ناشکری سے بچنے کا ایک خاص طریقہ یہ ہے کہ ان نعمتوں میں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، اور جو چیزیں اسے نہیں ملی ہے ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ دوسروں کو ملی ہوئی نعمتوں پر نظر رکھنے والے عموماً حسد یعنی جلن، ناشکری کے شکار ہوتے ہیں. یعنی کسی کو اللہ نے دولت سے نواز دی اور ہم اس نعمت کو یاد کر رہے ہیں تو اس سے جلن پیدا ہوگی. ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں، بس اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا کی ہے اس کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں. یہ رہا شکر کے تعلق سے بیان. یہ بیانات صوفیاء کرام کی کتابوں میں ملتا ہے. اس طرح کے اس سے ایمان، عقیدہ، عمل میں بدلاؤ پیدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے آپ حضرات نے توبہ کے تعلق سے سماعت کیا تھا، اس کے بعد صبر کے تعلق سے سماعت کیا تھا، صبر کے بعد آج شکر کے بیان تھا. شکر کے بیان کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلا سبق خوف خدا کے تعلق سے ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. حضور آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ تعالی ہماری پریشانیوں، مصیبتوں، تنگدستیوں کو دور عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، شکر کرنے والا دل بنائے، شکر کرنے والا جسم بنائے، شکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اور شکر کرنے والا حال بنائے، اور صبر کرنے کی پریشانیوں میں صبر کی اللہ توفیق عطا فرمائے. حضور آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیک جائز تمناؤں کو پوری عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، ایمان پر استقامت مرتدم کلمہ طیبہ نصیب فرمائے. فصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سلام پڑھ لیں دو چار سے. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، بس میں حرم ہارے شفاعت پہ لاکھوں سلام، فاطمہ پہ لاکھوں سلام، ویرن میں دم گیا گاہے عنایت پہ لاکھوں سلام، رحمت پہ لاکھوں سلام. کے پھول بکھرے کے پھول تیری قسمت پہ ولایت پہ لاکھوں سلام، خدمت پہ لاسی کہیں ہارا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہمارے بز میں ہدایت پہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلام کا ہدیہ حضور کی بارگاہ میں نظر پیش قبول و مقبول فرما، اور تمام صحابہ کرام اولیاء کرام کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ عقیدت پیش قبول و مقبول فرما. تمام حاضرین سورہ فاتحہ، درود شریف، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بخش دیا جائے گا. حاضرین محفل، حاضرین لوگ قرآن مقدس کی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، درود شریف کی تلاوت اپنے اپنے علم کے مطابق کی. خطاً سہواً غلطیاں ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر صحیح کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اس کے علاوہ شیرنی کا اہتمام انتظام کیا گیا، الہ العالمین سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اس سب کا ثواب حضور آقا نامدار جناب احمد مجتبیٰ روح فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بالخصوص نظر پیش قبول مقبول. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تمام جملہ انبیاء کرام، رسول اعظام، جملہ صحابہ کرام، صحابیات، خلفائے راشدین، اہل بیت اعظام، جملہ صحابہ کرام، صحابیات، خلفائے راشدین، اہل بیت اعظام، جملہ تابعین، تبع تابعین، جملہ اولیاء کرام، سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ کے تمام بزرگان دین، بالخصوص حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر پیش قبول و مقبول فرما. بعد و تمام جملہ اولیاء کرام، حضور سیدی اعلیٰ حضرت محمد رضا فاضل بریلوی، حضور تاج الشریعہ، حضرت ابو غفار نوری بابا و تمام جملہ اولیاء کرام، وہ جملہ علاقے کے جملہ اولیاء کرام، سید کمال الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ و دیگر جملہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں نظر پیش قبول و مقبول فرما. الہ العالمین مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں نظر پیش قبول و مقبول فرما. اس نظر و نیاز کی توسل سے خیر و برکت کا نزول، آفت و بلیات سے حفاظت، علم و عمل میں برکت، ایمان پر استقامت، مرتدم کلمہ طیبہ نصیب فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان کریم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارک علیہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. محمد رسول
صلی اللہ